السلام علیکم ناظرین، کتاب بستی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج جو کتاب جس کا ہم آپ کے ساتھ ریویو پیش کر رہے ہیں وہ کتاب سیرت پہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اینڈ محمد از ہز میسنجر۔ یہ کتاب جو ہے وہ این میری شمل نے لکھی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ نعیم اللہ ملک نے اس کا اردو ترجمہ محمد رسول اللہ کے نام سے کیا ہے۔ کتاب کا تعارف سے پہلے تھوڑا سا آپ کا تعارف جو ہے وہ اس کی جو مصنفہ ہیں اس سے کروا دیں۔ ان کی مصنفہ جو ہیں وہ جرمنی کی اسلامی تصوف کی معروف سکالر ہیں۔ 1922 میں یہ جرمنی میں پیدا ہوئی تھی، اور 14 برس کی عمر میں ترکی کے شہر کونیا میں جلال الدین رومی کے ساتھ ان کا تعارف ہوا۔ ان کے مزار پہ یہ گئیں اپنے استاد کے ساتھ، اور پھر ان کی دلچسپی جو ہے وہ اسلامی تصوف کے ساتھ وہ بڑھی، اور اتنی بڑی کہ انہوں نے اسلامی تصوف میں ریسرچ کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے اسی ٹاپک کے اوپر 19 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی۔ مولانا روم کی شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر فارسی شعراء کے جو ہیں وہ انگریزی ترجمے بھی جو تھے وہ انگریزی اور جرمن زبان میں انہوں نے کیے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی، رحمان بابا اور دیگر نامور سندھی، پشتو اور پنجابی شعراء کی صوفی شاعری کے علاوہ مرزا غالب کی شاعری پر بھی تحقیقی مضامین لکھے انہوں نے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال پہ بھی انہوں نے بہت ریسرچ کی، اور اپنی زندگی میں کافی عرصہ تک یہ جو ہے کونیا میں تقریباً ہر برس رومی کے مزار پر حاضری بھی دیتی رہیں۔ ان کی خدمات پاکستان کے حوالے سے، چونکہ پاکستان کے کافی انہوں نے یہاں پہ ریسرچ کی اور ٹائم بھی گزارا، ان کی خدمات کے اعتراف میں بہت سے ملکوں نے انہیں جو تھے وہ اعزازات دیے، اور جس میں حکومت پاکستان نے بھی انہیں ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا، اور لاہور میں جو نہر کے ساتھ ساتھ والی سڑک ہے اس کو ان کے نام سے منسوب کیا۔ اب آتے ہیں کتاب کی جانب، تو کتاب جو ہے وہ انہوں نے جو لکھی ہے اس پہ بڑا تحقیقی مقالہ ہے۔ اس کے بارے میں وہ یہ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کہ 1950 کے عشرے میں ترکی میں قیام کے دوران یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی کہ ترک مسلمان اپنے پیغمبر کی ذات اقدس کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اسی مشاہدے کی بنیاد پر میں جہاں بھی گئی میں نے شاعری اور لوک روایات پر مبنی معلومات اکٹھی کرنی شروع کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کتاب میری 40 سالہ تحقیق کا ثمر ہے۔ اب اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کتاب کا جو اس میں بڑے انہوں نے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں۔ اس میں پہلے انہوں نے کتاب کا تعارف دیا ہے، پھر پیغمبر اسلام کا سوانح خاکہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر ایک باب باندھا ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال حیثیت، معجزے، افسانوی داستانیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافی محشر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ اس کے علاوہ میلاد کی تقریبات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور صوفیوں کی روایات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو بھی ٹاپکس تھے بڑی تحقیقی جو تھا وہ یہ مقالے کی صورت میں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ بڑی ڈائیورسیفائیڈ قسم کی انفارمیشن آپ کو اس کتاب سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس کتاب کی طباعت جو ہے وہ ابو ذر پبلیکیشن نے کی ہے، اور میں یہ کہنے سے بالکل جو ہے وہ نہیں ہچکچاؤں گا کہ بہت ہی اچھی طباعت ہے۔ پیپر جو انہوں نے یوز کیا ہے بہت اچھا فائن کوالٹی کا پیپر یوز کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ آپ جب پڑھیں گے تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ آپ کی اپڈیٹ ہوں گی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کے مفکرین کا کیا خیال ہے اور ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں بھی کافی معلومات آپ کو ملیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر بہت گہرائی سے آپ معلومات اور تحقیقی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ ایک دلچسپ بات جو مصنفہ کے بارے میں جو ہے وہ رہ گئی، وہ یہ تھی کہ ان مصنفہ کی جو قبر ہے اس کے اوپر ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لکھوایا گیا، اور وہ یہ قول بڑا دلچسپ ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ لوگ خواب غفلت میں ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو وہ بیدار ہوں گے۔ تو یہ تو ان کی تھوڑی سی اس کے بارے میں تھی۔ یہ کتاب انگریزی زبان